ہم اکانومی کا اب کیا صورتحال ہے؟ کاروبار نہیں ہے، عید پہ ہم نے دیکھا کوئی خاص بزنس نہیں ہوا، ایل پی جی مہنگی، پیٹرول مہنگا، اشیاء خور و نوش کی قیمتیں مہنگی. اب کس طرح یہ جو بوجھ ہے یہ عوام پہ تو ہے ہی ہے، لیکن یہ بوجھ ہماری معیشت پہ کتنے ڈراسٹک افیکٹ ڈال رہا ہے یہ جاننا بڑے کاروبار متاثر ہوئے ہیں، ایکسپورٹ آپ کی متاثر ہوئی ہے، کیونکہ ظاہر ہے جس طریقے سے بچت، ایک تو کفایت شعاری کا ہم آگے کی پلاننگ بھی کر رہے ہیں، اس وجہ سے بہت چیزیں خود بھی ہولڈ کی جا رہی ہیں. لیکن یہ جو جنگ ہو رہی ہے اس کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ چاہے وہ فیکٹری ورکر ہو، چاہے وہ بزنس مین ہو، ہر طبقہ اس سے متاثر ہمیں نظر آ رہا ہے. پھر آئے دن یہ آپ کو خوف جب رہتا ہے نا مارکیٹ میں کہ جناب پیٹرول پرائز بڑھ سکتے ہیں یا جنگ جو ہے طویل ہو سکتی ہے، تو پھر آپ کی جو اسٹاک مارکیٹ ہے وہ بھی بڑا ڈفرینٹلی بہیو کرتی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے. سب کی نظریں جی آئل پرائز پر ہیں، ایک دن وہ ڈاؤن ہو رہا ہے، ایک دن اپ ہو رہے ہیں. ڈاؤن بھی زیادہ عرصے نہیں رہتے ہیں، دوسرے ہی دن ڈونلڈ ٹرمپ کا کوئی بیان آ جاتا ہے اور صورتحال یکدم چینج ہو جاتی ہے. تو گلوبلی اس جنگ نے اکانومی کو ہٹ کیا ہے اور تمام ممالک بشمول پاکستان، آپ وہاں پہ گیس پرائز دیکھیں، فیول پرائز دیکھیں، ایون کہ لوگوں میں کمپلسو بائنگ کی اس وقت ہم صورتحال دیکھ رہے ہیں. لوگ ہورڈنگ کر رہے ہیں چیزوں کو کہ بھی ہم ابھی خرید لیں، آگے جا کے پرائز جو ہے وہ بڑھ جائیں گے. بالکل. تو شامل گفتگو کرتے ہیں، اس پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ماہر معاشیات عابد سلیری صاحب. بہت شکریہ عابد سلیری صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. یہ جو بوجھ ہے، جو انفلیشن ہے ایک دم سے جو سڈنلی آئی ہے، معیشت کے اوپر اس کے کیا اثرات پڑے ہیں سر؟ اپریل کے مہینے میں کیا ڈراسٹک ہونے جا رہی ہے سچویشن؟ بالکل. یہ ابھی اگر یہ کانفلکٹ چلتا رہتا ہے تو ابھی تو یہ اثرات جو ہیں انفولڈ ہو رہے ہیں پوری دنیا میں. انرجی کی قیمتیں جو ہیں بڑھ رہی ہیں اور حکومت پاکستان جو کچھ کر سکی عوام کو اس میں انسولیٹ کرنے کے لیے 125 ارب روپے کے قریب حکومت نے شاک برداشت کیا. لیکن چونکہ یہ قیمتیں بڑھ رہی ہیں، میرا نہیں خیال کہ حکومت کے پاس کچھ کوشن ہوگا اور یہ قیمتیں اسی طرح سے پاس آن کرنا پڑیں گی. ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے کہ اس وقت آئی ایم ایف کے ساتھ جو اسٹاف لیول ایگریمنٹ ہوا ہے اس کے مطابق بھی ان کاسٹ کو پاس آن کرنا اور اگلے سال کا مالی سال کا بجٹ بنانے کے لیے بھی ان فیکٹرز کو مد نظر رکھنا ہوگا. ابھی تو یہ صرف انرجی کی ہم بات کر رہے ہیں، اس کے ساتھ جو دوسرا بڑا ایشو آ رہا ہے آئل کے علاوہ وہ گیس کا ہے. آج ہم نے دیکھا کہ ایل پی جی کی قیمتیں جو ہیں وہ بھی ملک میں بڑھ گئیں اور یہ ایل پی جی کی شارٹیج جو ہے یہ بھی کچھ عرصہ رہے گی، کیونکہ قطر آلریڈی فورس میجور ڈکلیئر کر چکا ہے، یعنی وہ اپنے کانٹریکٹس جو ہے ان کو کیا یہ اتنا ہی ناگزیر ہے؟ کیونکہ ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ بڑا ہمارے ملک میں تو ہمارے تو شپ جو ہیں آئل شپ جو ہیں وہ نہیں روکی جا رہی ہیں. کیا ہمارے پر وہ امپیکٹ آ رہا ہے جو دیگر کنٹریز پر آ رہا ہے؟ کیونکہ ہمارے یہاں جب یہ آئل پرائز اوپر گئے ایک دم سے 55 روپے بڑھا دیے گئے. اب ایک خوف بیٹھا ہوا ہے کہ جناب مزید پھر سے کہیں اتنے پیسے نہ بڑھا دیے جائے. پبلک کو ریلیف کے لیے کیا کیا جا رہا ہے؟ ان کو کیسے ریلیف دیا جا رہا ہے؟ ایل پی جی کی قیمت آپ نے بتا دی، پھر ابھی یہ خطرہ ہے کہ پیٹرول پرائز مزید نہ بڑھ جائے. ریلیف کا کوئی آپشن سوچا ہے؟ دیکھیں شپ تو پاس کر رہے ہیں، لیکن اگر ریفائنریز جو ہیں مڈل ایسٹ میں اگر وہ آپریشنل نہیں ہے یا گیس فیلڈ جو ہیں وہ آپریشنل نہیں ہے تو شپ تو کچھ نہیں کر سکیں گے نا. پرابلم یہ ہے کہ پوری دنیا میں اس وقت شارٹیج ہے. پاکستان 90% اپنی تیل اور گیس کی جو امپورٹ ہے وہ مڈل ایسٹ سے کر رہا ہے. اگر وہ اسٹریٹ آف ہارمز سے ہمارے کنٹینر آ بھی جاتے ہیں جو ہے جہاز یا ریڈ سی سے آ بھی جاتے ہیں، تو اگر قطر، یو اے ای اور سعودیہ اگر وہاں پہ پروڈکشن نہیں ہو رہی ہے اس ہوپ سے کہ باقی ملکوں کے لیے شپ نہیں جا سکیں گے، تو پھر ہمیں کمپیٹ کرنا ہوگا اس محدود سپلائی کے لیے جس کو کہ پوری دنیا اس وقت حاصل کرنا چاہ رہی ہے. حکومت نے بڑی دانش مندی کا مظاہرہ کیا کہ راشننگ کی طرف نہیں گئے، اس سے الٹا بلیک مارکیٹنگ اور ہولڈنگ ہوتی، پینک بائنگ ہوتی. لیکن تھوڑا سا میں کہوں گا کہ ہمیں من حیثل قوم خود بھی اپنی جو کنزمپشن ہے اس کو کم کرنا پڑے گا. اب دیکھیں کہ کیا آسٹیرٹی میئر جو ہے وہ صرف گورنمنٹ کے اداروں کے حد تک ہے. جو شام کو آپ کسی بھی پاکستان کے شہر میں جا کے دیکھیں یا ایون دن کو بھی دیکھ لیں تو آپ کو جو بزنس ایز یوزول ہے وہ نظر آتا ہے. کہیں بھی ہم یہ اپنے پریکٹس سے یہ شو نہیں کر رہے کہ ہم ایک انرجی ایمرجنسی سے گزر رہے ہیں جس میں کہ ہمیں انرجی بچانا ہے. وہ جو ایک آرڈر ہوتا ہے کئی سالوں سے کئی حکومتیں کوشش کرتی ہیں بازار جلدی بند ہو جائیں گے یا فنکشن جلدی ختم کر دیے جائیں گے یا یہ آپ کے
باقی کوئی ایسا آرڈر آیا ہے جو ہم کہیں کہ باقاعدہ پبلک یا یہ جو انسٹیٹیوشنز ہیں یہ اسے فالو کریں؟ کیونکہ ہم نے ابھی تک ایسا کوئی زبانی بات تو سنی ہے، پبلک کو ایک تلقین تو کی گئی ہے، لیکن کوئی آفیشیل ایسا آرڈر نہیں آیا ہے۔ یہ صوبوں نے کرنا ہے نا، یہ تو کل بھی صوبوں کا اور وفاق کا اس پہ وزیر خزانہ کے ساتھ جو میٹنگ تھی چاروں صوبائی وزراء، حالانکہ اس پہ صوبے اور وفاق کے کسی چیز پہ متفق نہیں ہو سکے۔ یہ جتنی جلدی ہو جائے اتنا بہتر ہے، کیونکہ ہمیں خود سے جب تک ہم اپنے پریکٹس سے اس انرجی کنزمپشن کو ریڈیوس نہیں کریں گے، ہمیں یہ ریٹ ہائی ریٹ دینا پڑے گا۔ لیکن اس کے ساتھ صرف یہ انرجی کی ریٹ کا مسئلہ نہیں ہے، آپ دیکھیں گے کہ مئی کے مہینے سے ریمیٹنسز میں بھی کمی آنا شروع ہو جائے گی۔ اگر اس وقت وہاں پہ آپ کی ایئر انڈسٹری جو ہے، ایویشن انڈسٹری مڈل ایسٹ میں وہ ہارٹ پہ ہے، ٹوریزم جو انڈسٹری ہے وہ ہارٹ پہ ہے۔ یہ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ افیکٹس ہیں ہی ہیں اس وار کے پوری دنیا کے اوپر، بٹ ایک بازگشت یہ بھی ہے کہ اب یہ جو کمنگ فرائیڈے ہے اس میں پیٹرول پرائسز خاکم بدہن پھر سے کچھ انکریز اضافہ ہوگا پیٹرول پرائسز کے اندر۔ تو میں ذرا آپ سے یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ جب جہاز آ رہے ہیں پاکستان کے، اسحاق صاحب نے ٹویٹ کی کہ 20 شپس پاس کیے ہیں اسٹریٹ آف ہارمز سے، ایوری ڈے 2 شپس اور آئیں گے، مطلب سے جب سپلائی آ رہی ہے ہمارے پاس، کیا وہ سپلائی ناکافی ہے، وہ کم سپلائی ہے؟ ذرا اس حوالے سے بھی اپڈیٹ کیجیے گا۔ پیٹرول پرائسز کیوں انکریز ہو؟ اس وقت دیکھیں سپلائی کا مسئلہ نہیں ہے، جب آپ کو مستقبل کے سودے جو ہیں وہ مہنگے ملیں گے تو آپ کو پرائس ادھر پاس آن کرنا ہوگی۔ اگر $10 فی بیرل قیمت بڑھتی ہے عالمی منڈی میں کروڈ کی، تو 18 روپے فی لیٹر پاکستان میں اس کا ڈائریکٹ امپیکٹ آتا ہے۔ ایک بیرل میں 159 لیٹر ہوتا ہے، تو آپ اس کو کیلکولیٹ کر کے دیکھ لیں تو 18 روپے تو یہ ڈائریکٹ بڑھتے ہیں جب $10 اس میں اضافہ ہوتا ہے، پھر اس پہ ڈیوٹیز ہیں، اس پہ لیوی ہے، تو یہ سب مل کے اگر پیچھے سے سپلائی جو ہے وہ ریڈیوسڈ ہے، جو پروڈکشن ریڈیوسڈ ہے، تو آپ کے پاس شپ آ بھی رہے ہوں گے تو مہنگے آپ کو مل رہے ہوں گے، اور وہی پرائس آپ کو آگے پاس آن کرنا ہوگی۔ کل وزیر اعظم نے میری اطلاع کے مطابق منسٹری آف فائنانس کو یہ بھی کہا ہے کہ وہ IMF کے ساتھ نیگوشیٹ کریں کہ یہ جو ہم 100 روپیہ فی لیٹر پیٹرول پہ اور 55 روپے فی لیٹر ڈیزل پہ لیوی اس وقت لگا رہے ہیں، اس میں کچھ فلیکسیبلٹی کی گنجائش ہمیں مل جائے۔ اگر وہ مل جاتی ہے تو شاید حکومت کے لیے کچھ عرصے کے لیے اس کو کشن کرنا آسان ہو ان پرائسز کو۔ لیکن اگین میں دہراتا ہوں کہ سبسڈی یا کشن کرنا جو ہے وہ اس مسئلے کا حل نہیں ہے، ہمیں اپنی کنزمپشن جو ہے وہ کم کرنا پڑے گی۔ اگر ہم کنزمپشن کم نہیں کریں گے تو الٹیمیٹلی اس پرائس کا امپیکٹ جو ہے اور اس کا بیلنس آف پیمنٹ پہ جو امپیکٹ ہے وہ آئے گا۔ جب $70 پر بیرل ہوتا تھا تیل کی قیمت، تو ہم یہ حساب تھا کہ 3 مہینے سے کم کا امپورٹ کور ہے ہمارے پاس۔ آج اگر وہ 120 پہ چلا گیا تو آپ خود دیکھ لیں کہ 1.5 مہینے کے امپورٹ کور پہ آپ کا کتنا عرصہ یہ سارا جو کنزمپشن ہے اور اس کو افورڈ کر سکتے ہیں۔ تو یہ اچھا، آپ نے یہ تو ہمیں بتا دیا کہ ظاہر ہے ہمارے پاس امپورٹ ہو کے چیزیں آ تو رہی ہیں اور آئل بھی آ رہے ہیں، شپس بھی آ رہی ہیں، لیکن ظاہر ہے وہ ایک ہائی پرائس میں ان کو آبٹین کیا جا رہا ہے، اور پھر ظاہر ہے وہ مستقبل کے سودے بھی ہیں، تو اس وجہ سے پرائس جو ہے آپ نے کہا انرجی پرائس آگے بڑھ رہے ہیں۔ لیکن اس سارے سینیریو میں آپ کیا سجیسٹ کریں گے، پبلک کو ریلیف کس طریقے سے دیا جا سکتا ہے؟ کون کون سے ایسے شعبے ہیں جہاں سے عوام کو تھوڑا بہت ریلیف مل سکتا ہے؟ اگر آپ سے پوچھا جائے تو آپ کی سجیشنز کیا ہوں گی؟ دیکھیں، ہمیں اس وقت جو ڈائریکٹ سبسڈیز ہے اس پہ آنا ہے۔ آپ ہی کے پروگرامز میں کئی سالوں سے ہم بات کر رہے ہیں جب بھی یہ تیل کی قیمتیں بڑھتی ہیں کہ جو سبسڈی جب ہم دیتے ہیں تو اس کا فائدہ ہمیشہ بڑی گاڑیوں والوں کو ہوتا ہے، جو زیادہ پیٹرول ڈیزل استعمال کرتے ہیں ان کو ہوتا ہے۔ موٹر سائیکل والوں کو اگر آپ کو سیو کرنا ہے تو اب تو آپ کافی کمپیوٹرائز ڈیٹا آپ کے پاس آ گیا ہے۔ ایک تجویز جو کہ میں بار بار کہتا ہوں، میں پھر دہراتا ہوں کہ وہ ساری گاڑیاں ایکسائز اور ٹیکسیشن میں رجسٹرڈ ہیں، بینویر انکم سپورٹ پروگرام کے پاس سب کا پاورٹی سکور کارڈ موجود ہے، FTR کے پاس ڈیٹا ہے، ڈیٹا ٹرائنگولیٹ کر کے ڈائریکٹ کیش ٹرانسفر کرنا شروع کر دیں جو لوگ مستحق ہیں۔ لیکن جو قیمت ہے اس پہ سبسڈی دینا جو ہے وہ مشکل ہوگا، وہ گورنمنٹ پہ نہیں دے پائے گی۔ اسی طریقے سے IMF کے ساتھ کچھ بات چیت کر کے وہ جو لیوی ہے، لیوی میں اگر کمی کی جا سکتی ہے تو اس کو فوکس کرنا چاہیے۔ اور تیسرا سب سے امپورٹنٹ یہ جو دھچکا انرجی کا لگا ہے، یہ اب ہمیں اپنی انرجی پالیسی کو ریوائز کرنا ہوگا۔ ابھی پچھلے بجٹ میں جو سولر انرجی کو ڈسکریج کیا گیا تھا، اس کے بعد سے جو کیا جا رہا
یہ ایک شارٹ سائٹڈ اپروچ ہے کیپیسٹی پیمنٹ چارجز کو پورا کرنے کے لیے. یہ جنگ کے بعد دنیا جو ہے وہ انرجی ڈپینڈنسی امپورٹڈ فیول پہ کم کرے گی, اور وہ تبھی کم ہوگی اگر ہم پاکستان میں میڈیم ٹو لانگ ٹرم سولر انرجی کو پروموٹ کرنا شروع کریں, گرڈ کنیکٹیوٹی کو, اس کی اسٹوریج کو. اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے ہمارے پاس. چل بہت شکریہ عابد سلیری صاحب, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. اور اب یہ جو بوجھ ہے یہ عوام کیسے برداشت کرے گی, ول کیپ فالوئنگ دیٹ اینڈ ول لیٹ یو نو. لیکن جہاں پر معیشت کے اوپر یہ بوجھ چل رہا ہے, اچھا نا بڑے ملٹی ڈائمینشنل قسم کے مسائل آ گئے ہیں. میں اس بات سے اتفاق نہیں کرتی کہ پبلک جو ہے اسی طریقے سے تھوڑا بہت ہوگا, لیکن جب پبلک کو آپ کلیئرلی آرڈرز دیں گے کہ یہ اوقات کار ہیں, اس طرح سے آپ نے فالو کرنا ہے, تو لوگ فالو بھی کریں گے.